بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم بیان کر رہے تھے کہ وردان حضرت درار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے میدان میں آ گئے۔ اسی وقت ایک بطریق جس کا نام عطفان تھا اور عمان کا حاکم تھا، اس نے وردان کے گھوڑے کی رکاب تھام لی اور رکاب کو بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ اے معزز سردار، اس ناقص بدو کے لیے آپ کو زحمت گوارا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خاتم کس دن کام آئے گا، حکم اور اجازت عنایت فرمائیے۔ وردان نے کہا کہ جلدی کہو کیا چاہتے ہو۔ عطفان نے کہا کہ میں آپ کی صاحبزادی کا ہاتھ مانگتا ہوں، مجھے بحیثیت داماد قبول فرماؤ۔ وردان نے کہا کہ اگر تو نے اس کو قتل کر دیا تو میری بیٹی تیری ہے، اور حضرت درار بن ازور کی طرف لپکا، دونوں ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ لہذا حضرت خالد نے حضرت درار کو پکار کر فرمایا، اے درار، یہ کیا سستی اور غفلت ہے کہ دشمن مہلت پاتا ہے اور نتیجہ کچھ نہیں آتا۔ حضرت خالد کی اس تنبیہ پر حضرت درار اپنے گھوڑے کی زین پر بیٹھے بیٹھے کانپنے لگے اور اپنے سردار کی حکم کی بجا آوری میں عطفان پر شدت سے حملے کرنے شروع کیے، لیکن عطفان نے تمام وار خالی پھیر دیے، یہاں تک کہ آفتاب گرم ہو گیا اور دھوپ تیز ہو گئی، دونوں پسینے سے تر ہو گئے، دونوں کے گھوڑے بھی پسینے میں شرابور ہو گئے، گھوڑوں میں اب کھڑے رہنے کی بھی سکت نہ تھی۔ حضرت درار نے قریب میں کھڑے اپنے گھوڑے کی طرف دوڑ لگائی اور چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ عطفان نیزہ راست کیے ہوئے حضرت درار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضرت درار نے گھوڑے کو ایڑی ماری، لیکن گھوڑا چلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ گھوڑا اتنا نڈال ہو گیا تھا کہ ایک قدم چلنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ سامنے سے عطفان کا غلام گھوڑا لے کر آ رہا تھا، موت قریب سے کودتی ہوئی آ رہی۔ گھوڑے نے حضرت درار کو بے بس و بے کس بنا دیا تھا، بظاہر بچنے کی کوئی امید نہ تھی، ان شمع رسالت کے پروانے حضرت درار بے بس و بے کس نہ تھے۔ حضرت درار نے اپنے گھوڑے کو روضہ رسول پر شکایت کرنے کی دھمکی دی۔ دھمکی سنتے ہی گھوڑا زور سے ہنہنانے لگا۔ وہ اپنی زبان میں حضرت درار سے عرض کر رہا تھا کہ میری شکایت اس مقدس بارگاہ میں مت کرنا، اور گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا ہوا اپنے بازو کھول کر چلا۔ حضرت درار نے عطفان کے غلام کے قریب جاتے ہی نیزے کی ایک ضرب میں اس کو ختم کر دیا، اور عطفان نے جان لیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، درار مجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ حضرت درار نے اس پر حملے کا قصد کیا کہ دفعتاً انہوں نے دیکھا کہ رومی لشکر سے چند سوار میدان کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت خالد نے دیکھا کہ وردان اپنے 10 ساتھیوں کے ہمراہ میدان کی طرف روانہ ہوا ہے، تو حضرت خالد بھی اپنے ساتھ 10 مجاہدوں کو لے کر میدان میں پہنچ گئے۔ حضرت درار عطفان سے اور حضرت خالد وردان سے اور 10 مجاہد 10 رومیوں سے مقابل ہوئے۔ سارے ڈر کے اس کا برا حال تھا۔ حضرت درار نے اس پر نیزے کا وار کیا۔ وار سے بچنے کے لیے عطفان نے اپنے کو گھوڑے سے گرا لیا اور بھاگنے لگا۔ حضرت درار بھی گھوڑے سے اتر کر اس کے تعاقب میں دوڑے اور پکڑ لیا۔ رومی لشکر نے دیکھا کہ ہمارا سردار قریب ہلاکت ہے تو پورے لشکر نے یلغار کر دی۔ ادھر سے اسلامی لشکر بھی دوڑا، دونوں لشکر آمنے سامنے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ قبل اس کے کہ رومی لشکر حضرت درار کو روند ڈالے، حضرت درار نے عطفان کا سر تلوار سے کاٹ ڈالا۔ گمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ مجاہدین اسلام نے بڑی دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ آفتاب غروب ہونے کے قریب ہوا تو جنگ موقوف کر دی گئی۔ دونوں لشکر اپنے اپنے کیمپ میں واپس آ گئے۔ اسی دن رومی لشکر سے کل 3000 آدمی قتل ہوئے۔ رومی لشکر کا سردار وردان ہجوم کا فائدہ اٹھا کر میدان سے فرار ہو گیا، اور اس کے بعد جنگ کی کیا صورتحال رہی، یہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔